الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ کلام پاک کی چھوٹی سی سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ترجمہ سورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے، کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک انسان خسارے میں، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ البتہ کچھ قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو لوگ کے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتے رہے۔ ان چار قسموں کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ چار قسم کے انسان یہ خسارے میں نہیں، باقی انسان خسارے میں۔ اللہ تعالی جب یہ قسم کھاتے تو سوال یہاں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا؟ قسم تو ہماری اور آپ کی باتوں کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے دوسروں کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے کہ آپ ہماری بات پر یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی تو ہر بات 100% یقینی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، والفجر وليال عشر، والنجم اذا هوى، ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں، فجر کی قسم کھا رہے ہیں، عصر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کئی چیزوں پر اللہ نے قسم کھائی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قسم اس لیے ہوتی ہے، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا ہر وعدہ سچا، اللہ کا ہر کلام سچا، ہر بات یقینی، 100% یقینی۔ قسم اس لیے اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں تاکہ کلام کے اندر زور پیدا ہو جائے، تاکہ بات کے اندر قوت پیدا ہو، اگلی بات کو سننے والے انسان توجہ سے سنے کہ اگلی بات ہو کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔
فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے، خسارہ یہ ہم اور آپ کو دیکھا خسارہ دیکھا. ہر انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک محدود وقت کے لیے پیدا ہوتا ہے. لامحدود وقت تو کسی کو بھی اللہ نے نہیں دیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا پتہ چلا. جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر روح ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کتنے سال زندہ رہے گا. یہ تو متعین ہے. جب آیا ہے انسان دنیا میں تو اپنا وقت مقررہ لے کر آیا، اس سے کوئی وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ایک دن پہلے قبر میں نہیں اتار سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت ایک دن اس کا راستہ روک نہیں سکتی. یہ اللہ کے فیصلے. ہاں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، انسانوں کو نبی کو بھی نہیں بتایا، اللہ نے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی اور قیامت کب آئے گی. یہ علم صرف اللہ کے پاس. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وقت مقرر ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں، انبیاء بھی مستثنا نہیں. تو جتنا دن ہمارے گزر رہے، ہر رات جو ہماری گزری، آپ یہ سمجھیے کہ ہماری ایک رات زندگی کی کم ہو گئی. ایک سال زندگی کا گزرا، آپ سمجھ رہے ہو ہماری زندگی کا ایک سال اب کم ہو گیا. ہمارے ہاں لوگ سالگرہ کی خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کے جناب گانے گائے جا رہے ہیں، ہوٹل بک ہو رہے ہیں، ہال بک ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں. سال گرہ کا مطلب کیا ہے کہ گرہ سے ایک سال کم ہو گیا، عمر سے ایک سال کم ہو گیا. وہ انسان اپنے قبر کے ایک سال نزدیک چلا گیا. اس پر خوشی کی کیا بات ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو سال گزرا اللہ نے عافیت سے گزارا. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ سے دعائیں مانگے آئندہ سالوں کے لیے. لیکن یہ تو ایک غیر مسلموں کے طریقہ کار ہے، مسلمانوں کے طریقہ کار سالگرہ منانے نہیں. کس بات کی سالگرہ؟ یہ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی یہ فرمایا کرتے تھے، یہ تو انسان کے رونے کا دن ہے کہ میں قبر کے ایک سال نزدیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے، وہ اعمال کر رہا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والے. قرآن کریم نے اسی کو بار بار جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح کیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یعنی ہم آپ کوئی انسان دنیا میں اس سے خالی نہیں جو اپنے سامنے یہ دیکھتا نہ ہو کہ جس نے کھربوں جمع کیے اس سے بھی زیادہ جمع کیے، جب موت آئی قبر میں وہ اسی طرح اکیلا اترا. اپنے آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ جو دولت اس نے کمائی، جو محنت اس نے دنیا میں کی، دنیا کے لیے جو محنت کی، وہ اس کے کوئی کام آئی نہیں. اور وہ آدمی وقت آیا کہ قبر میں اتر گیا. اب اس کے جو کچھ کمایا، جو کچھ کیا کرایا، جو شہرت ملی، جو دولت ملی، جو منصب ملا، سب دنیا میں ختم ہو گیا. اب جب وہ قبر میں اترے گا، اگر اس کے پاس وہ چار چیزیں نہیں ہیں جو قرآن کریم میں آگے آ رہی، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ تو حق کا مکہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، یہ میں کیا کرتا رہا، یہ میرا وقت کیسے پورا ہو گیا. اس کی مثال ایسے کہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، پورا سال کھیل تماشے کرتا رہا، معلوم ہے اس کو کہ آگے امتحان آنا ہے میرا، اور میرے سے کتابوں کے بارے میں سوال ہوگا جو میرے نصاب ہے.
جو میرا سلیبس ہے، لیکن اس نے کتابوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. معلوم ہے اس کو کہ یہ آگے سوالات آنے ہیں اس کے بعد، لیکن دیکھا کچھ نہیں. لیکن جب امتحان کے دن میں پرچے میں آ کر بیٹھا، اب کچھ نہیں آتا، اب خالی بیٹھا. اب وہ سوچتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میں کچھ پڑھ ہی لیتا، اپنے استاد کی بات ہی سن لیتا، کچھ کتابوں میں محنت ہی کر لیتا، میرے کچھ کام تو آتا. اسی طرح ایک انسان جو دنیا میں بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ حلال ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ حرام ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات وقت پہ ادا کی، اسلام کے فرائض کو میں نے پورا کیا، کتنے حرام کاموں میں لگا رہا، اس کی طرف اس کو دھیان ہی کبھی نہیں رہا. کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ ایک غفلت کا عالم ہے، ایک بے فکری کا عالم ہے، لاپرواہی ہے کہ کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی وقت آئے گا. اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے وہ کہیں گے نہیں تقیہ نوس آدمی پتہ نہیں کون سے زمانے کے بعد. نبی اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں. برف کی سیل ہوتی ہے نا، برف کی سیل، آپ اس کو لا کر رکھو کولڈ اسٹوریج سے، اب وہ برف کی سیل پگھلنی شروع ہو جائے گی. جیسا موسم ہوگا اس کے لحاظ سے پگھلتی رہے گی. بہت تیز گرمی ہوگی تو تیزی سے پگھلے گی، سردی کا موسم ہوگا تو آہستہ آہستہ پگھلے گی، لیکن پگھلے گی. اسی طرح عمر ہے وہ تو گزرے گی، اس میں تو گزرنا ہے. یہ دن اور رات کے تو پورے گزرنے ہیں ہمارے اور آپ کے، لیکن اس دن اور رات کو ہم نے استعمال کیسے کیا؟ ہم نے صبح سے جو سلسلہ شروع ہوتا، پہلی چیز صبح کو سب سے پہلی چیز نماز آتی، نماز پڑھی، دوسری ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. درمیان میں دوسرے کام دھندے جو انسان کے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کوئی جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، پوری زندگی کا ایک معمول ہے. جو اس کو اوپر عمل کرتا ہے اس کی تو بچت ہے، اور جو عمل نہیں کرتا اس کی اس کے اوپر کوئی بچت نہیں، پھر وہ خسارہ ہے. وہ دنیا کی زندگی اس کے لیے عذاب ہے، دنیا کی زندگی اس کے لیے تباہی ہے. دنیا کی زندگی کہنے کو تو بعض لوگ دنیا میں بڑے خوش نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں. یقین مانیے کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. غیر مسلم کبھی رش کی چیز نہیں ہے، پناہ کی چیز. اللہ اس کو دیکھ کر اس کے لیے بھی دعا مانگو کہ اللہ اس کو ایمان دے دے، اور پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے سے بچا لے، کیونکہ چند دن کی زندگی ہے. اس کے بعد جو اس کے قبر میں اگر کفر کے ساتھ اتر گیا تو جو اس کے ساتھ ہونا ہے کوئی حال نہیں، اس کا تو ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک انگریز کا واقعہ، کسی نے ایک انگریز نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں مسلمان کیسے ہوا. اس نے لکھا اپنے واقعے میں، گورا تھا، کہیں بیرون ملک کا، عیسائی مذہب کا. اس نے لکھا کہ میں مسلمان اس طرح ہوا کہ میں نے اپنے والدان آدمی تھے، مالی طور پر بھی بہت کچھ تھا. کہتے میں نے اپنے باپ کو قبر میں دفنایا، عیسائیوں کا قبرستان میں جہاں کسی ملک میں وہ رہتا تھا. اور دفنانے کے بعد قبر سے فارغ ہو گئے. کہتا کسی کام سے ہمیں قبر کھودنی پڑ گئی. پتہ نہیں کیا وجہ اس نے لکھی کہ یہ وجہ ہوئی کہ وہ قبر کھودنی پڑی. کہتے کہ میں نے اپنے باپ کو قبر میں دیکھا جب ہم نے قبر کھودی کہ وہ اس قدر بے حال تھا، تکلیف سے اتنا تکلیف سے بے حال تھا کہ کوئی میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ کس طرح حال تھا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب جو کوئی کافر جب قبر میں اترتا ہے تو جب اس سے وہ 3 سوال ہوتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے. تو وہ یوں کہے گا کافر کہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے،
یوں نہیں کہتے کہ میں کہتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی اور ہاں ہاں کرے گا، یعنی اس کو کچھ جواب نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا جواب. پھر احادیث میں آتا ہے کہ اتنا سخت اس کے اوپر عذاب شروع ہوگا کہ اس عذاب کا فرمایا کہ وہ اژدہا جو ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، اگر دنیا میں آ کر ایک پھنکار بھی مار دیں تو دنیا کا سارا سبزہ ہو کے رہے گا. حدیث میں تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو دیکھا، تمہیں تو قبر بند کی، واپس آ گیا، وہ اپنے خیالوں میں گم، اپنی پریشانی میں کہ یہ کیا ہوا. پھر مسلمانوں سے ملا، انہوں نے بتایا، پھر اس کو ایمان کی توفیق، اس نے ایمان قبول کیا. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں غیر مسلموں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ آسان ہے، اس کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کتنے دن کے مزے ہیں، کتنے دن کی آزادی ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، حدیث شریف میں فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ سجن الکافر، کافر الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت. اس لیے کبھی غیر مسلم کو دیکھ کر رشک نہ کرو. اللہ نے جو ہمیں ایک دولت دی ایمان کی، وہ ایک دولت انشاءاللہ آپ کو جنت میں ضرور پہنچائے گی. وہ ضرور انشاءاللہ اگر ایمان کی حالت میں قبر میں اللہ نے اتار دیا، ہمارے جو گناہ ہیں ان کا حساب کتاب تو اللہ کریں گے، اور وہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا اللہ جانے بندہ جانے. ہمارا کام تو ڈرنا، ہمارا کام تو معافی، ہمارا کام تو اپنے اعمال کی فکر ہے. تو یہ آیت قرآن پاک کی یہ ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، قوت پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. اس کا مطلب یہ کہ ہم دنیا کے بے شمار ایسے فائدے جس کو ہم لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. فلانا عہدہ مل گیا، فلانا نام ہو گیا، فلانے کی شہرت ہو گئی، فلانے جناب پرائز بانڈ سے اتنے انعام نکلا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، بیکار باتیں، شیطانی چالیں. ہاں حلال طریقے سے کوئی نعمت مل گئی، جائز طریقے سے نعمت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اس عہدے کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لیا، اس عہدے سے دنیا کو فائدہ پہنچا دیا تو نعمت ہے اللہ. لیکن اس عہدے سے دنیا بٹورنے میں لگ گئے، اس عہدے سے ناجائز کاموں میں لگ گئے، اس عہدے سے حرام چکروں میں لگ گئے، تو عذاب اور ہے کیا. اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں. کون لوگ خسارے میں نہیں ہے؟ آگے آیات میں بیان فرمایا. انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ جو میں انشاءاللہ اس کو کروں. باقی اللہ